صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیضان فرض علوم سبق نمبر 5 موضوع ہے فرشتوں کا بیان۔ آج کے سبق میں 2 ٹاپک شامل ہوں گے۔ نمبر 1 فرشتوں کا بیان، نمبر 2 جنات کا بیان۔ سب سے پہلے فرشتوں کا بیان۔ فرشتے کیا ہیں؟ فرشتے اجسام نوری ہیں، یہ نہ مرد ہیں نہ عورت۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں۔ کبھی وہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی دوسری شکل میں۔ وہی کرتے ہیں جو حکم الہی ہے، خدا پاک کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے، نہ تو جان بوجھ کر قصداً، نہ سہواً یعنی بھول کر، نہ خطاً۔ وہ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کے معصوم بندے ہیں، ہر قسم کے صغائر و کبائر سے پاک ہیں۔ مراد یہ کہ نہ تو ان سے صغیرہ گناہ سرزد ہو سکتے ہیں نہ کبیرہ گناہ۔ معصوم سے مراد بچائے گئے، یعنی ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ بندے کا لفظ استعمال ہوا ہے، ہم بندے سے مراد غلامی ہے، یعنی بندگی، عبادت گزار۔ خیر، فرشتوں کے سپرد کون سے کام ہیں؟ ان کو مختلف خدمتیں سپرد ہیں۔ نمبر 1 بعض فرشتوں کے ذمہ حضرات انبیاء کرام کی خدمت میں وحی لانا، ایک کام تو یہ ہوگا۔ دوسرا کام کسی کے متعلق پانی برسانا۔ نمبر 3 کسی کے متعلق ہوا چلانا۔ نمبر 4 کسی کے متعلق روزی پہنچانا۔ نمبر 5 کسی کے ذمہ ماں کے پیٹ میں بچہ کی صورت بنانا۔ نمبر 6 کسی کے متعلق بدن انسان کے اندر تصرف کرنا۔ نمبر 7 کسی کے متعلق انسان کی دشمنوں سے حفاظت کرنا۔ نمبر 8 کسی کے متعلق ذاکرین کا مجمع تلاش کر کے اس میں حاضر ہونا۔ نمبر 9 کسی کے متعلق انسان کے نامہ اعمال لکھنا۔ نمبر 10 بہت ساروں کا دربار رسالت میں حاضر ہونا۔ نمبر 11 کسی کے متعلق سرکار میں مسلمانوں کی صلاۃ و سلام پہنچانا، یعنی حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، نوکری ہے، ذمہ داری ہے کہ وہ جو مسلمان حضور علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھتے ہیں یہ جا کے پہنچاتے ہیں۔ اس بات پر بھی وہ مامور ہیں۔ نمبر 12 بعضوں کے متعلق مردوں سے سوال کرنا۔ نمبر 13 کسی کے ذمہ روح قبض کرنا۔ نمبر 14 بعضوں کے ذمہ عذاب کرنا۔ نمبر 15 کسی کے متعلق جو ہے سور پھونکنا، اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سے کام ہیں جو ملائکہ انجام دیتے ہیں۔ یا اجمالی طور پر کیونکہ فرشتوں کا تعارف ہی بیان کرنا مقصود ہے، بڑی بڑی کتابیں اس پر موجود ہیں، اور بالتفصیل جو ہے بڑی کتب کے اندر بھی اس کی بار سیرت کے اندر، قانون سیرت کے اندر، اور دیگر جو عقائد کی کتابیں ہیں، فقہ اکبر ہو گئی اور شرح عقائد نصفیہ اور دیگر کتب کے اندر جو ہے ان کا بیان بالتفصیل بھی موجود ہے۔ یہاں صرف یہ ہے ہمارا چونکہ درس کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم جتنا علم ہم پر فرض ہے ہم وہ سیکھیں، فرض علوم جو ہیں ہم وہ سیکھ رہے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ ان کی تعداد وہی جانے جس نے ان کو پیدا کیا اور اس کے بتائے سے اس کا رسول، یعنی اللہ رب العزت کو علم ہے اور اس کے نبی علیہ السلام کو بھی علم ہے۔ اللہ پاک جسے چاہے ان کے تعداد کے بارے میں علم عطا فرمائے۔ سب سے افضل فرشتے کون سے ہیں؟ 4 فرشتے سب فرشتوں سے افضل ہیں، ان کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1 جبرائیل علیہ السلام۔ نمبر 2 میکائیل علیہ السلام۔ نمبر 3 اسرافیل علیہ السلام۔ نمبر 4 عزرائیل علیہ السلام۔ فرشتوں کی گستاخی کرنے کا کیا حکم ہے؟ کسی فرشتہ کے ساتھ ادنیٰ گستاخی کفر ہے، جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی یہ تصریح موجود ہے، یعنی صراحت کے ساتھ واضح الفاظ سے موجود ہے کہ ایک قوم نے کہا تھا نا کہ جبریل علیہ السلام کے بارے میں، پہلے پارے کے اندر بھی غالباً ہے اور دیگر بھی مقامات پر بھی ہوگا۔ تو خیر، فرشتوں کی جو ادنیٰ سی گستاخی ہے یہ کفر ہے۔
یعنی جو فرشتوں کا دشمن ہے وہ اللہ اور رسول کا بھی دشمن ہے، مختصراً یہی ہے اجمالی طور پر۔ فرشتوں کے وجود کا انکار کرنے کا شرعی حکم، فرشتوں کے وجود کا انکار یا یہ کہنا کہ فرشتہ نیکی کی قوت کو کہتے ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں، یہ دونوں باتیں کفر ہیں اور اسلام کے عین منافی ہیں، یعنی مخالف ہیں۔ دین اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں۔ اب چلتے ہیں ہم دوسرے موضوع کی طرف، وہ ہے جنات کے بارے میں۔ جنات کیا ہیں؟ یہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، ان میں بعض کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ جو شکل چاہے بنیں۔ ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں جنات کی۔ ان کے شریروں کو شیطان کہتے ہیں۔ یہ سب انسان کی طرح ذی عقل اور ارواح و اجسام والے ہیں۔ ان میں توالد تناسل یعنی اولاد ہونے اور نسل چلنے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے جنات میں۔ جنات کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، جیتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں، شادیاں وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ سارے کچھ معاملات ان کے اکثر و بیشتر معاملات جو ہیں وہ انسان ہی کی طرح ان کے ہوتے ہیں۔ اور انسان کے اندر یہ بھی بیان فرمایا علماء کرام نے کہ جس طرح انسان کے اندر امت مسلمہ کے اندر یعنی کہ فرقے ہیں، مختلف فرق کے اندر امت بٹی ہوئی ہے، اس طرح جنات بھی شریر بھی ہیں، نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، کفار بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، بد مذہب بھی ہیں، صحیح العقیدہ بھی ہیں۔ خیر، کیا ان میں بھی مسلمان اور کافر ہوتے ہیں؟ ان میں بھی مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی، مگر ان کی کفار انسان کی بنسبت بہت زیادہ ہیں، اور ان میں کہ مسلمان نیک بھی ہیں اور فاسق بھی، سنی بھی ہیں، بد مذہب بھی، اور ان میں فاسقوں کی تعداد بنسبت انسان کے زیادہ ہے۔ یعنی انسان کے اندر شریر کم ہے، انسانیت کے اندر جو ہے شر کم ہے، جنات کے اندر زیادہ ہے۔ جنات کے اندر شریر قسم کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ جنات کے وجود کا انکار کرنے کا کیا حکم ہے؟ ان کے وجود کا انکار کرنا کفر ہے، لہٰذا یہ کہنا بھی کفر ہے کہ بدی کی قوت کا نام جن یا شیطان ہے، یعنی ان کا وجود نہیں بلکہ بدی کی قوت یعنی گناہ کی قوت کو جن کہتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ مخلوق خداوندی کا انکار ہے۔ اب آئیے چند ایک باتیں آپ کی گوش سے گزار کرتا ہوں کہ ہم نے انبیاء کرام کے بارے میں بھی اپنے عقیدے سیدھے کر لیے، فرض علوم جو سامنے سن لیا، سیکھ لیا، اور اسی طرح فرشتوں کے بارے میں بھی۔ اب یہ تو ہستیاں جو ہیں مخلوق خداوندی میں سے انبیاء کرام اور فرشتے، یہ دونوں معصوم ہیں۔ معصوم سے مراد وہ ہیں جن سے نہ تو گناہ کرتے ہیں، نہ ان سے گناہ ہو سکتا ہے، یعنی وہ گناہ ان سے گناہ کا صدور، ان سے گناہ کا صادر ہو جانا یہ محال ہے، ناممکن ہے، ان سے کبھی بھی گناہ نہیں ہوگا، کبھی بھی۔ تو عام طور پر ہمارے معاشرے میں، ہمارے انوائرمنٹ میں، ہمارے ماحول میں، ہمارے گھروں میں بسا اوقات چھوٹے بچوں کو جو 7 سال سے کم عمر بچے ہوں یا 10 سال کے بھی ہوں، خیر اگر کوئی ان سے غلطی ہو جائے تو کہتے ہیں یہ معصوم ہے۔ تو دیکھیں، یہ معصوم عن الخطا تو ہو سکتا ہے، لیکن جو شریعت نے جو مفہوم دیا ہے، جو معنی مراد لیا ہے، وہ معصوم ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ بچہ ہو یا بڑا ہو تو کوئی بھی انبیاء اور فرشتوں کے سوا معصوم نہیں ہو سکتا۔ اور بعض علماء نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ بچوں کو معصوم نہیں کہنا چاہیے، بچوں کو معصوم نہیں کہنا چاہیے، کہ بچے سے گناہ سرزد ہوتا ہے، ہاں ان کی گرفت نہیں ہوتی، ان کی ایک خاص عمر ہے، خاص حد ہے جہاں تک ان کا گناہ شمار نہیں ہوتا، حالانکہ وہ گناہ کا کام تو کر ہوتا ہے، جیسے گالی دینا، اور اسی طرح دیگر بھی کئی چیزیں ہو سکتی ہیں عیوب جو گناہ سمجھے جاتے ہیں۔ تو یہ معصوم تو نہ ہوئے، معصوم تو ہے ہی وہ جو نہ تو گناہ کرے، نہ اس سے گناہ ہو سکے۔ تو یہ بھی اپنا عقیدہ رکھیں کہ بچوں کو اس نیت سے معصوم کہنا کہ ان سے نہ گناہ سرزد ہو سکتا ہے نہ ہوتا ہے، تو یہ غلط ہے، یہ بالکل شریعت کے عین منافی ہے، مخالف ہے، یہ قرآن و حدیث کی تعلیم کے موافق نہیں ہے بلکہ مخالف ہے۔
اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کے مشاجرات کو بیان کرنا اور بعض کو معصوم کہہ دینا، بعض کو خطا پر کہہ دینا، یہ بھی غلط ہے کہ ان کا جو معاملہ ہے ان کے سپرد اللہ رب العزت کے سپرد کریں۔ ہمیں ان کے عیوب اور خطاؤں کو بیان کرنے کی شرعی اجازت نہیں ہے، آگے ان کا بیان مزید آئے گا۔ تو بات چل پڑی تھی معصوم کے حوالے سے، اس لیے میں نے کہا چلو چند باتوں کی آج وضاحت کر دوں۔ خیر، صحابہ کرام علیہم رضوان معصوم نہیں ہیں، تابعین کرام معصوم نہیں ہیں، اور اسی طرح اولیاء کرام بھی معصوم نہیں ہیں۔ ہاں، صحابہ کرام علیہ رضوان، تابعین، اولیاء اعظم، علماء کرام، ان میں سے بعض پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ ان سے گناہ نہیں ہوتا۔ کئی اولیاء کرام جن سے گناہ صغیرہ کا بھی صدور نہیں ہوا، ایسوں کی سیرت بھی آپ کو پڑھنے کی ملی ہوگی یا ملے گی، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ معصوم تھے۔ معصوم نہیں ہے، معصوم صرف دو ذوات ہیں، دو ذاتیں ہیں، انبیاء کرام اور فرشتے۔ تو آئندہ کے لیے نیت کر لیجئے کہ اپنے بچوں کو معصوم نہیں کہیں گے، اور اس طرح اگر کوئی بندہ غلطی سے، یعنی اس کی غلطی نہ ہو، لوگ غلط کہہ رہے ہوں، تو اس کو بھی کہہ دیتا ہے یہ معصوم ہے۔ تو ٹھیک ہے، اگرچہ معصوم عن الخطا ہے، لیکن اب کون اس کا معنی جانتا ہے؟ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ایک لفظ کے دو معنی ہوں، ذو معنی ہو، یعنی ایک لفظ کے کئی معنی ہوں، تو پھر یہ ہے کہ اگر اس میں اچھائی کا بھی پہلو ہو تو برائی کا بھی، تو برائی کا پہلو مد نظر رکھ کر اس کو ترک کر دینا اولا ہے۔ ہاں، علماء کرام میں وہ جب معصوم کا لفظ استعمال کرتے ہیں ان سے مراد فرشتے اور نبی ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اپنے عقائد قرآن و مجید، فرقان حمید اور احادیث طیبہ اور اقوال بزرگان دین کے موافق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔